بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سبھی تعریفیں اللہ کے لیے تو جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے۔ یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا ہے، اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ہر طریقے سے فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کے طریقے پر چلے، یعنی جو بھی طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے اس طریقے پر چلے، اپنے طریقے پر نہیں کہ زندگی جو گزر رہی ہے ہمارے طریقے پر گزر رہی ہے۔ ہماری جو زندگی گزرے گی وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہماری زندگی گزرے گی، نہ دوسروں کے طریقے پر گزرے گی، نہ اپنے خود کے بنائے ہوئے طریقے پر گزرے گی، بلکہ جو طریقہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا تو ہماری زندگی اسی طریقے پر گزرے گی۔ تو آج جیسے اب 12 ربیع الاول آ رہا ہے، یا عید میلاد النبی کہتے ہیں، تو عید میلاد النبی میں ہم کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کا پتہ ہم کو ہوتا ہی نہیں ہے۔ جو جس کو جیسا دیکھ لیا ہم نے ویسا کر دیا۔ کچھ لوگ کعبہ شریف بنا لیتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں رکھتے ہیں، اور نہیں گھر میں رکھتے تو گاڑیوں میں رکھ کر کے اس کو گھمایا کرتے ہیں۔ مدینہ شریف بنا لیتے ہیں، اس کو گاڑیوں میں رکھ کر کے گھمایا کرتے ہیں۔ تو جو بھی کام آج ہم لوگ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول میں یا عید میلاد النبی میں، جو بھی کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا اس کا حکم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا ہے یا کسی صحابہ نے اس دور میں کیا ہے اس کو۔ اگر اس کو کیا ہے یا ہمارے نبی نے اس کا حکم ہم کو دیا ہے تو ہم کو وہ کرنا چاہیے، اور جو کام کا حکم ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دیا ہے تو وہ کام ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کام کو کرتے ہیں کہ جو کام کا حکم ہمارے نبی نے ہم کو نہیں دیا اور وہ کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ کہلاتا ہے بدعت، اور بدعت جو ہوتا ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہوتا ہے، یعنی کہ شرک ایک بڑا گناہ ہوتا ہے اور بدعت ایک بڑا گناہ ہوتا ہے، تو یہ بدعت میں شامل ہوتا ہے۔ تو جو کام ہمارے نبی نے جس کام کا حکم نہیں دیا ہم کو اس کام کو کرنا، اور یا اس کام کو کرنا یا صحابہ نے نہیں کیا اس کام کو ہم کر رہے ہیں تو وہ کام جاتا ہے بدعت میں، اور بدعت بڑا گناہ ہے۔ تو بدعت سے بچیے اور شرک سے بچیے، اور جب 12 ربیع الاول آ جائے، عید میلاد النبی آ جائے تو اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے بڑھیا اطمینان کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ جو جس کا حکم ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے کہ درود ابراہیم پڑھو، تو درود ابراہیم کا ورد کریں اور اس سے بچیں جو فالتو کام ہے۔ پہلی بات تو کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانا یا خود کو تکلیف پہنچانا یہ بھی ایک گناہ ہے، یعنی کہ بھیڑ بھاڑ میں جانا اور یا بھیڑ میں کسی سے ٹکرانا، پھر وہ ہم کو کچھ کہے ہم اس کو کچھ کہے۔ تو جو کام کا حکم ہمارے نبی نے دیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس کو کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی صلاح دیں گے۔